الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر واتل عليهم نبأ الذي آتيناه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ دوستو بزرگو، میں نے آپ کے سامنے نامہ پارہ سورۃ اعراف کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور اس کے ہدایت یافتہ لوگوں کا پہلے ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے جو ان پر انعامات کیے ان کا تذکرہ کیا، پھر انہوں نے جو نافرمانی شروع کی تو اللہ نے ان کے عذاب اور گرفت کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہود کا اور ان کی نافرمانی کا ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا، انہوں نے کیا، ان کا اور ان کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بزرگ کا جو بعد کے اندر گمراہ ہو گیا تھا جس کا نام بلم بن بعورہ تھا اس کا ذکر کیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے اسماء حسنہ کا اور اس کی برکات کا ذکر کیا ہے۔ یہی آج کے جمعے کا عنوان ہے، زندگی رہی تو اسی پر عرض ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اکثر تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ نافرمان تھے، مشرک تھے، سرکش تھے، لیکن ان میں سے بعض تھوڑے وہ ہدایت پر تھے، راہ حق پر تھے، اور پھر اللہ نے ان پر انعام بھی کیا۔ مصر سے چل کر دریائے کلزم سے گزر کر میدان تیہ میں جب حضرت موسیٰ اور اس کی قوم پہنچی تو ایک میدان تھا۔ ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 34 میل لمبا تھا اور 24 میل چوڑا تھا۔ 36 میل لمبا اور 24 میل چوڑا۔ وہاں پر پانی بھی نہیں تھا، سایہ بھی نہیں تھا،
کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ان پر بہت بڑا انعام کیا۔ پہلے جب دریا سے گزرے تو 12 قبیلے تھے، اللہ نے 12 راستے بنا دیے۔ وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے پانی کا بندوبست بھی فرما دیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے پھر ان کو وہاں پر پھیلا دیا اور بڑے بڑے قبیلے بن گئے۔ اسباتا سب کی لڑکے کو کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد خاندان، گروہ، جماعت۔ تو اللہ نے فرمایا بڑی بڑی قومیں بنا دیا، 12 ہم نے ان کو پھیلا دیا۔ اور جب انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا تو وَوَحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی۔ اس وقت وحی کی إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمَهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب انہوں نے پانی کی اور پیاس ہونے کی جو ہے نا درخواست کی کہ ہم پیاسے ہیں، پانی کی ضرورت ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس پتھر پر لاٹھی مار۔ حضرت موسیٰ نے پتھر پر جو ہے نا لاٹھی ماری تو 12 چشمے جارے ہو گئے 12 قبیلوں کے لیے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عام پتھر تھا، لیکن کچھ نے یہ کہا کہ چھوٹا سا پتھر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تھیلے میں رکھتے تھے، اور یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا پہلے ذکر کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر نعمت بے مثل و بے مثال ہے، لیکن فرمایا 2 نعمتوں کی زیادہ قدر کیا کرو، ایک صحت کی اور دوسرا ٹھنڈے پانی کی۔ صحت، تندرستی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جب چلی جائے نا کوئی نعمت پھر پتہ چلتا ہے، سمجھ آ گئی ہے نا۔ اور ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا، اللہ نے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کو جب پانی کی ضرورت پڑی، انہوں نے جو ہے نا عرض کیا، رسول اللہ پانی نہیں ہے، پینا ہے، وضو کرنا ہے، جانوروں کو پلانا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوڑے نچاڑ کر مشکیزیں نچوڑ کر لے آؤ، گوڑے اور مشکیزیں نچوڑ کر لے آؤ۔ اور انہوں نے مشکیزوں کو نچوڑا تو ایک پیالے کے اندر پانی لائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک رکھی تو چشمے جاری ہو گئے، 1400 صحابہ نے پانی پیا، پانی پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ پتھر سے تو پانی نکل سکتا ہے، اب یہ زمزم نکلا ہے پتھر سے، پہاڑ سے نکلا ہوا ہے، لیکن کمال درجہ یہ ہے حضور کا معجزہ تھا کہ پانی جو ہے نا حضور کی انگلیوں سے نکلا، 1400 صحابہ نے پیا، پانی پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ دوسرا واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد پہ جا رہے تھے، پانی کی ضرورت پڑی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور حضرت عمران کو بھیجا کہ جاؤ پانی تلاش کر کے آؤ۔ یہ دونوں نکلے تو ایک عورت کو اونٹوں پر پانی لاتے ہوئے دیکھا، اور اس کے نزدیک ہوئے سے پوچھا کہ پانی کہاں سے لائی ہے؟ انہوں نے کہا یہاں سے 24 گھنٹے کا راستہ ہے، اتنی دور سے لائی۔ تو انہوں نے اسے جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، مشکیزیں جو ہے نا اونٹوں پر باندھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگی، ان کے منہ کھول دیے، اپنے مشکیزیں بھی بھرے، پانی بھی پیا، اور پھر دم کیا، اس کو منہ بند کر دیا، وہ اسی طرح بھرے کے بھرے رہ گئے جیسے پہلے تھے۔ حضور نے اس کو ہدایہ دے کر جو ہے نا ہدیہ وغیرہ دے کر روانہ کر دیا۔ یہ بھی حضور کا معجزہ تھا۔ سمجھ آ گئی ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ کو بھی اللہ نے معجزہ دیا، اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اس پتھر پر جو ہے نا تو لاٹھی مار، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، ابل پڑے نکل گئے 12 چشمے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنے پینے کا چشمہ ہر قبیلے نے پہچان لیا، لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا، ہر ایک کو پتہ تھا کہ یہ چشمہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ اللہ نے یہ انعام کیا۔ یہ پہلا انعام تھا قوم موسیٰ پر۔
دوسرا انعام اللہ نے فرمایا، جب انہوں نے سائے کی شکایت کی تو وَظَلْلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ دوسرا انعام یہ تھا کہ اللہ نے گرمی سے بچنے کے لیے، چھت کے لیے اللہ نے بادل ان پر جو ہے نا قائم کر دیے، کوئی گرمی وغیرہ نہیں لگتی تھی، ہر وقت سایہ بنا رہا تھا، ماحول بنا رہتا۔ اور تیسرا انعام کھانے پینے کا، تو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ان پر من و سلوہ نازل کر دیا، کھیرنی اور بٹیر۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ بالکل تیار شدہ آتے پلیٹوں کے اندر، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ درخت کے پتوں پر لگ جاتے اور یہ اتارتے اور کھاتے، اور بٹیرے اور دوسرے پرندے بڑی وافر مقدار میں آتے اور ان کو پکڑتے اور کھاتے۔ یہ اللہ نے انعام کیا، لیکن اللہ نے یہاں پر ایک شرط لگئی تھی ان کے لیے، فرمایا خوب کھاؤ، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے جو ہے نا کیا کرو، خوب کھاؤ، لیکن ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، کیونکہ ذخیرہ اندوزی اسلام کے اندر بھی ناجائز ہے۔ ہر وہ چیز جس کی لوگوں کو ضرورت ہو یا جانوروں کو ضرورت ہو اور یہ روک کے رکھے کہ جب مہنگی ہوگی تو بیچوں گا، اتنا بڑا گناہ ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور اتنے تک علماء نے لکھا، حدیث کے اندر آتا ہے پہلے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی تھی اور بعد کے اندر احساس ہو تو میں تو گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، اس مال کو چاہے وہ جانوروں کا چارہ تھا یا انسانوں کی خوراک تھی، صدقہ کر دے تو اس گناہ کا مداوع نہیں ہوتا۔ ذخیرہ اندوزی اتنا گناہ ہے، پہلے جو ہے نا ذخیرہ اندوزی کی اور پھر سارا صدقہ کر دیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے، تو فرمایا اس گناہ کا مداوع پھر بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے نا منع کیا تھا، لیکن انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی کہ کل شاید کہ نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر ہم نے جو ہے ان پر عذاب نازل کیا۔ بعض علماء لکھا ہے مفسرین نے کہ عذاب یہ تھا کہ طاعون کی بیماری، یہ سارے مر گئے، پھر ان کے اولادیں آگے بڑھی، اور بعض یہ تھا کہ میدان تی تھا تو اسی کے اندر سرگردان رکھا، ان کو پھر اور نعمتیں نہیں ملی، انہوں نے نہ قدری کی۔ اللہ پر یقین کامل ہونا چاہیے، رازق رب کائنات ہے۔ غالباً ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام نے پوچھ لیا من این تاکل، کہاں سے کھاتے ہو؟ جیسے ہماری عام عادت ہوتی ہے، یار ذریعہ معاش کیا ہے، نوکری ہے، دکان ہے، تجارت ہے، محنت مزدوری ہے، زمیندار ہے، کیا ہے؟ حضرت ابو یزید بستامی کھڑے ہو گئے، کہنے لگا کہ آپ کے پیچھے نماز نہیں، مجھے نماز پڑھنے دے دوبارہ۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا رب کے رازق ہونے پر یقین نہیں ہے۔ فرمایا رازق رب کائنات ہے، میرا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اور 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها۔ فرمایا انسان تو بڑا محترم ہے، کوئی جانور بھی میں پیدا نہیں کرتا جب تک اس کی رہائش اور اس کے رزق کا بندوبست پہلے نہ کر لو۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور تفسیر مدری کے اندر غالباً آتا ہے کہ پوری دنیا کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، پوری دنیا کی پیدائش سے پہلے، چاہے زمین ہے، آسمان ہے، فرشتے ہیں، جو بھی ہے، انسان ہے، جن ہے، پوری کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے 4 چیزوں کا فیصلہ کر دیا: انسان کی زندگی، انسان کا رزق، انسان کی موت اور انسان کا اچھا برا ہونا۔ اور یہ تقدیر مبرم ہے، اٹل ہے، نہ تبدیل ہوتی ہے نہ مٹتی ہے۔ لہذا جو رزق لکھا مل کر رہے گا، موت نہیں آتی جب تک رزق مکمل نہ ہو۔ رات سے 2 بنا دیا، حلال کے اور حرام کے۔ اب انسان کی مرضی ہے حرام کا استعمال کرے یا حلال کا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رزق وہی ہے جو ملے گا، راستہ جائز اختیار کرنا چاہیے، ناجائز سے بچنا چاہیے۔ تو انہوں نے جو ہے نا بدلا، اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔
ताउन की बीमारी आ गई, या उस मैदान के अंदर जो है ना वो सरगर्दान थे, और फिर उसके बाद 40 साल के बाद वो कहने लगे कि हम तो ये खाकर थक गए हैं, लिहाजा आप हमारे लिए सब्जियों की, दाल की, थोम की, खीरे, प्याज, ये हमारे लिए जना पैदा करें। हजरत मूसा ने फरमाया बना बनाया तैयार शुदा आता है, आला किस्म का तुम्हें खुराक मिलती है, तुम अदना के साथ आला को बदलते हो। लेकिन न माने तो फिर अल्लाह ने उनको जो है ना ये चीजें भी अता कर दी। अब नाफरमानी की वजह से वो चीजें बंद हो गई, और फिर बैतुल मुकद्दस की तरफ इन्हें जाने का हुक्म हुआ। वहां माल का कौम थी, फरमाया उनके साथ चाहो जात करो, वो भी नेमतें तुम्हें मिल जाएगी। वहां पर जहरी बातनी नेमतों से अल्लाह ने उसको मालो माल किया होता, बैतुल मुकद्दस को। तो वो गुस्ताख थे, उन्होंने जायजा लिया, फिर कहने लगे कि फज़हबान तवरब्बु का, तू और तेरा खुदा जाकर लड़ो, इन्ना हाउना कायद, हम यहां बैठे हैं। गुस्ताखी की, नहीं गए। अल्लाह ने फरमाया ने कहा, हजरत मूसा ने भी उनको तालीम दी कि तुम बैतुल मुकद्दस के अंदर जाओ, दो काम करना, एक तो आजिज़ी के साथ जाना, गुरूर और तकब्बुर करके दाखिल नहीं होना, अल्लाह ताला तुम्हें फतह देगा, लेकिन आजिज़ी के साथ दाखिल होना, हित्ततुन, झुक कर जाना। और दूसरा यह है कि तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए दाखिल होना। सहाबा भी जब किसी मार्के में जाते थे तो वो यही कहते थे कि या अल्लाह हमारे पर्दा पोशी करना। समझ आ गई है ना? या अल्लाह हमें पकड़ना नहीं, हमारी मदद करना है। अपने आला ताकत पर भरोसा नहीं होता था, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होता था। फतह मक्का जब हुआ तो इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब खाने काबे में दाखिल हुए, सियाह पगड़ी बांधी हुई थी और सवारी पर झुक कर ऐसे झुके कि वो जो पलायन होता है ऊंट पर, उस लकड़ी पर जो है ना पिशानी मुबारक के नजदीक हो गई थी। और फिर उतरे तो 8 रकात नमाज शुक्राना अदा की, 8 रकात। या अल्लाह तेरा फजल है कि फतह हुआ है। और सहाबा भी जब किसी जंग में जाते तो यही कहते अल्लाह मस्तर औरतना व आमिन रवातना, ये दुआ मांगते थे, मुख्तसर अल्फाज, अल्लाह मस्तर औरतना व आमिन रवातना। उनकी नजर किस पर होती? अल्लाह पर। यही तालीम दी हजरत मूसा को भी। अल्लाह ने फरमाया इनको कहो वक़ूलु हित्ततुन, आजिज़ी करते हुए, सजदा करते हुए, सजदे का माना झुकना, झुकते हुए, और यही दुआ मांगते हुए कि अल्लाह हमारे गुनाह गिरा दे, हमारे गुनाह जो है ना क्या कर। वइज़ा क़ील मुस्किनु हाज़िल क़रयत वकुलू मिन्हा हैसु शि'तुम वक़ूलु हित्ततुन वदख़ुलुल बाबा सुज्जदन नग़फ़िर लकुम ख़तीयातिकुम, या अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे। उन्होंने फ़बद्दल अल्लज़ीना ज़लमू, उन बदबख्तों ने इन अल्फाज को बदल दिया, हित्ततुन के बजाय हिंततुन, और हब्बु फी शईरतिन, या अल्लाह हमें गंदम अता कर जो सिट्टू में हो। गुनाह की माफी के बजाय मजीद हिर्स, मजीद मुतालबे। और अल्लाह ने फरमाया झुक कर जाना, वो घसीट कर जो है ना सीना ताड़ कर दाखिल हुए। ये अल्लाह की नाफरमानी की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर फरमाया जब तुमने बदल दिया, फारसलना अलैहिम रिज्ज़म मिनस समाई बिमा कानू यज़लिमून, अल्लाह ने अजाब नाज़िल कर दिया। अल्लाह ने उन पर नेमत की नाकदरी की वजह से अजाब नाज़िल कर दिया। एक रिवायत के अंदर आता है कि तऊन नाज़िल किया, सारे बयावकत मर गए। तऊन की बीमारी कई मरतबा है कि 70-70 हजार आदमी एक दिन में फौत हो जाते, एक एक घर में 5-5, 6-6, 10-10। और दूसरा यह है कि अल्लाह ने उनको जलील कर दिया, फिर नेमतों से महरूम कर दिया। इससे हमें सबक मिलता है कि अल्लाह की नेमतों की कदर करनी चाहिए और जो अल्लाह का हुक्म उसको मानना चाहिए। हमें यह सबक मिलता है। बात समझे या नहीं समझे? अल्लाह ने पहला मसला यह जिक्र किया है। दूसरे नंबर पर अल्लाह ने फरमाया वसअल अनिल क़रयत अल्लती कानत हादिरतल बहर, ऐ पैगंबर इनसे सवाल कर
اس بستی کے متعلق جو دریا کے سمندر کے کنارے پر تھی کہ کیا ان سے تم سبق حاصل نہیں حاصل کیا؟ یہ قریش مکہ کو خطاب ہے کہ اور نافرمانوں کو خطاب ہے کہ تم صبح و شام ان بستیوں کو دیکھتے ہو جو الٹی ہوئی ہے، عذاب آیا ہے، ویران ہے، ان سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ فرمایا ان سے پوچھ اس بستی کے متعلق کہ جو سمندر کے کنارے پر تھی اور ہفتے کے دن ان پر شکار کرنا منع تھا اور وہ ہیلے بہانے کر کے شکار کرتے تھے۔ فرمایا ان کا ذکر کر، ان سے پوچھ اور ان کا انجام ان کو بتا۔ یہ کون تھے؟ یہ یہودی تھے۔ یہودیوں کے متعلق ہے کہ ہفتے کے دن ان پر کاروبار کرنا حرام تھا، ناجائز تھا، اور ان کو شکار کرنا سے منع تھا، ان کا ذریعہ معاش بھی اکثر شکار تھا۔ عیسائیوں پر اتوار کا دن ہے کہ پورے دن کاروبار نہیں کرنا، خالص اللہ کی بات کرنی ہے۔ مسلمانوں پر جمعے کا دن ہے، اور پھر جمعے کے دن سے بھی پہلی اذان سے لے کر فرض نماز کے سلام تک کوئی کاروبار کرنا جائز نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ قرآن کے اندر آتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعے کی پہلی اذان آ جائے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف آؤ اور لین دین معاملات چھوڑ دو۔ پہلی اذان کے بعد حجامت کرنا، کھانا کھانا، سونا، کاروبار کرنا، یہ سب حرام ہے۔ لیکن جو ہمارا حال ہے سامنے ہے، جب بھی خطبہ ہوتا ہے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اب جنہوں نے ہفتے کے دن اللہ کے حکم کو نہیں مانا، ان کا انجام دیکھیں۔ یہودیوں کا ذکر تھا کہ ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کرنا۔ اب جو دریا کے کنارے پر تھے، اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا وہم لا یثبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ ہفتے کے دن جب ان کو منع تھا کہ شکار نہیں کرنا، لیکن امتحان کے لیے، ان کے آزمائش کے لیے مچھلیاں قریب آ جاتی، زہر ہوتی، وہ دیکھتے کہ آگے پیچھے ہاتھ نہیں آتی، دیکھتے بھی نہیں ہیں، قریب بھی نہیں ہے، لیکن ہفتے کے دن جو ہے نا آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے ہیلا بنایا۔ ہیلا کیا؟ وہ جمعے کے دن کنڈی لگا دیتے اور وہ لگی رہتی، مچھلی پھنس جاتی تو پھر جو ہے نا رہنے دیتے، پھر اتوار کے دن وہ رسی کھینچ لیتے۔ ایک طریقہ ان کا یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جمعے کے دن جال بچھا دیتے، ہفتے کے دن کچھ نہیں کہتے، اتوار کے دن جا کر اس جال کو کھینچتے، وہ پھنسی آ جاتی۔ تیسری جو علماء نے وجہ لکھی ہے کہ وہ سمندر کے کنارے پر تالاب بناتے بڑے بڑے، اس کا منہ اور دانہ کھول دیتے، وہ مچھلیاں جو ہے نا ادھر داخل ہو جاتی، تو ہفتے کے دن صرف منہ بند کر دیتے، وہ کہتے ہم نے تو شکار نہیں کیا۔ اتوار کے دن پکڑتے، ہیلے بہانے۔ کیا؟ ہیلے بہانے۔ اب دیکھیں، تھا حرام ناجائز، لیکن وہ ہیلا بہانہ کر کے شکار کرتے۔ آج ہمارا اگر کوئی بینک میں پیسہ پڑا تو جی یہ پرافٹ، یہ منافع، یہ میرے اپنے پیسوں کے جو ہے نا کیا ہے، منافع ہے، حرام بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رشوت، جی چاہ پانے، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا آگے پیچھے کچن کا خرچہ نکال لیتے ہیں، تنخواہ بچ جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ جنہوں نے حرام کو ہیلے بہانے کر کے حلال کیا، ان کا انجام سنیں، جس کے اندر عام طور پر ہم مبتلا ہے۔ جیسے انہوں نے حرام کو ہیلے بہانے کر کے کھایا، ہم بھی کوئی کمی تو نہیں چھوڑتے نا۔ یہودیوں کے اندر دو خامیاں تھی، ایک تو ہفتے کے دن یہ ہیلے بہانے کر کے شکار کرتے، اور دوسرا ان کے مذہب میں چربی حرام تھی، لیکن وہ اسے گرم کر کے پگھلا کر خوشبو ڈال کر اس کو کھاتے، اب حلال ہو گئی ہے۔
اب حلال ہو گئی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ وہ فاختے اور چیل والا میں عام طور پر وہ لطیفہ سناتا رہتا ہوں کہ شکار کے لیے گئے نا تو فاختہ بھی پکڑا گیا اور چیل بھی پکڑی گئی، اب دونوں پھڑ پھڑے اور چیخے، تو فاختہ نے کہا چیل کو کہ یار میں تو حلال ہوں، مجھے تو ذبح کریں گے، تو کیوں چیخ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک مولوی کے ہاتھ میں آ گیا ہوں، یہ کوئی جزیہ نکال کر مجھے بھی ذبح کرے گا اور کھائے گا۔ نہیں سمجھی بات کو؟ ہیلے بہانے کر کے حرام کو حلال، ناجائز کو جائز۔ آج ہمارا یہی وتیرہ ہے۔ تو یہودی جو تھے وہ دریا کے کنارے پر تھے، اور جب ہفتے کا دن ہوتا تو اس تعتیم حیتانہم، آ جاتی مچھلیاں ہفتے کے دن، یوم سبتم جو ہفتے کا دن ہوتا ہے، شرعا قریب نزدیک ظاہر ہو جاتی، وہ یوم لا یثبتون جب ہفتے کا دن ہوتا تو غائب۔ تو انہوں نے جو نا کیا کیا، اللہ نے فرمایا یہ میری طرف سے آزمائش تھی، یہ میری طرف سے آزمائش اور امتحان تھا۔ اب وہاں دریا کے سمندر کے کنارے پر رہنے والے 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ منع کرتا تھا، یار نہ کرو، ناجائز ہے، حرام ہے، ہیلے بہانے نہ کرو۔ ایک خاموش تھا، ایک شکار کھل کر کرتا۔ اب جو خاموش تھا انہوں نے منع کرنے والوں کہا کہ یار کیوں منع کرتے، یہ باز تو نہیں آتے۔ تو جو منع کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو ہم جواب دیں گے کہ ہم نے منع کیا تھا۔ نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر رہے ہیں جو ہمارے ذمہ بھی فرض ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہمارے ذمہ ضروری اور فرض ہے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا بھی ہمارا ایک فریضہ ہے، جس کو ہم نہیں کر رہے۔ کوئی ذاتی معاملہ ہوئے تو اسے نہیں جھلیں دے، مار دھاڑ، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، ڈنڈا، بندوق، کلاشنکوف، اور دین کا کوئی معاملہ پامال ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں جی ان کا اپنا مسئلہ ہے، کنارہ کشی کر کے ہم چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا فریضہ ہے کہ جہاں پر کوئی برائی ہو رہی ہو اچھے طریقے پر، حکمت عملی کے ساتھ، نرم لب و لہجہ کے ساتھ اس برائی سے روکنا چاہیے، اس برائی سے ہمیں روکنا چاہیے۔ لیکن اس میں ہم شودے بن جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب تم نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، نیکی پر حکم کرنا چھوڑ دو گے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے، تو وحی الہی کی برکات سے محروم ہو جاؤ گے۔ مراد قرآن مجید ہے۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ضروری ہے، نیکی کا حکم کرنا آسان طریقے پر اور برائی سے روکنا ہمارے ذمہ فریضہ ہے۔ چاہے کوئی بھائی ہو، چاہے کوئی گھر ہو، چاہے کوئی معاشرہ ہو، چاہے کوئی محلے دار ہو، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، اگر کسی برائی کے اندر مبتلا ہے تو اس کو منع کرنا چاہیے، چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ تو انہوں نے جو ہے نا منع کیا اور وہ ان سے علیحدہ بھی ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے پھر ان پر عذاب نازل کیا۔ کون سا عذاب آیا؟ ان کے جو بڑے تھے وہ خنزیر بن گئے۔ غور سے سنیں، ان کے جو بڑے تھے وہ اس بد اعمالی کی وجہ سے، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ خنزیر ہو گئے، اور ان کے بچے اور عورتیں جو ہے نا باندر بن گئی۔ 3 دن چیختے چلاتے رہے، پھر اس کے بعد مر گئے اور دنیا ہستی سے مٹ گئے۔ ہمارے ہاں جو مشہور ہے نا، جو یہ خنزیر اور یہ جو ہے نا باندر، یہ وہی قوم بگڑی ہوئی ہے، یہ غلط ہے، یہ مستقل مخلوق ہے۔ وہ 3 دن زندہ رہے، پھر اس کے بعد وہ اس دنیا سے مٹ گئے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور پھر بارش سے ان کو بہا کر لے گئے، زمین کو پاک کر دیا اللہ رب العزت نے۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، فرمایا تم جو ہے نا ذلیل ہو کر جو ہے نا، تم جو ہے نا رسوا ہو کر خنزیر اور باندر بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک مرتبہ پوچھا اپنے شاگرد سے، حضرت اکرمہ سے، کہ اچھا یار یہ بتاؤ کہ جو منع کرنے والے تھے وہ بچ گئے، جو شکار کرنے والے تھے خنزیر باندر بن گئے، جو خاموش تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی جنتی ہیں۔ تو اس مسئلہ بتانے پر حضرت عبداللہ بن عباس استاد تھے، اتنے خوش ہوئے کہ اپنے شاگرد کو 2 جوڑے کپڑوں کے دے دیے،
تو فرمایا جو خاموش رہے وہ بھی نفرت تو کرتے تھے نا، وہ بھی جنتی ہے۔ تو ماننے والے کامیاب اور نہ ماننے والے کیا بن گئے؟ خنزیر اور باندر کیا بن گئے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، غور سے سنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے سابقہ امتیں اللہ کے حکم کو نہیں مانا، فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم، جب وہ بات نہیں ہے جس سے منع کیا گیا تھا تو اللہ نے ان کو جو ہے نا خنزیر اور باندر بنا دیا۔ فرمایا جیسے وہ خنزیر اور باندر بنے اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے بھی خنزیر اور باندر بنے گے۔ تفسیر ذخیرۃ الجنان 21 جلدوں میں ہے، اس کے اندر لکھا ہے، قرآن کی تفسیر کے اندر لکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میری امت پر بھی ایک وقت آئے گا کہ لوگ خنزیر اور باندر بنیں گے۔ صحابہ گھبرا گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، وَيُصَلُّونَ نمازہ بھی پڑھتے ہوں گے، وَيَصُومُونَ روزہ بھی رکھتے ہوں گے، وَيَحِجُّونَ حج بھی کرتے ہوں گے۔ یہ سارے نیک کام کرنے کے باوجود وہ گانا سننے کے شوقین ہوں گے، گانا سننے کے شوقین ہوں گے۔ فرمایا وہ جو ہے نا کہ رات کو سوئیں گے انسان ہوں گے، دن کو اٹھیں گے باندر بن جائیں گے، خنزیر بن جائیں گے۔ آج ہم جو ہے نا بڑے شوق سے ہینڈ فون کانوں میں دبا کر گانے سنتے ہیں مسلمان۔ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سننا بھی گوارا نہیں کی، بانسری کی آواز بھی۔ اور میرے پاس کتاب موجود ہے بزم منور، مولانا منور حسین برطانیہ کا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس نے لکھی ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر گانا گایا جا رہا ہو اور یہ اس طرح گردن ہلا دے کے واہ مزہ آ گیا، خواندے اکڑا، فرمائیے کفر میں جا پڑا ہے، اس کو چاہیے کہ دوبارہ کلمہ پڑھے۔ اس لیے خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ بے لذت گناہ، بے لذت گناہ اس کے اندر آج ہم اور آپ مبتلا ہیں، اس سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ یہ ایسا جرم ہے کہ جس کے متعلق حضور نے فرمایا سب نیک کام کرنے کے باوجود بھی وہ خنزیر اور باندر بن جائے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے ان کو حکم دیا تھا اس کو انہوں نے نہیں مانا، تو پھر اللہ نے ان کو باندر اور خنزیر بنا دیا۔ اور اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو دنیا ہستی سے مٹا دیا، زمین کو ایسے لوگوں سے جو نا کیا کر دیا ہے، ہم نے پاک کر دیا ہے۔ اور اللہ نے پھر آگے جو ہے نا کچھ نیک لوگ تھے، نماز قائم کرنے والے تھے، ہدایت پر تھے، کتاب کو مانتے تھے، تلاوت کرتے تھے تورات کو، اللہ نے پھر ان کی تعریف کی کہ یہ کامیاب ہے۔ کتاب کو ماننا، خاص کر نماز پڑھنا ہر دین کے اندر رہا ہے، نماز ہم نہیں پڑھتے، بڑی بدقسمتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو نماز 5 وقت با جماعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مکے سے لے کر مدینے سے بھی زیادہ نور عطا کریں گے، اس نور کی روشنی میں پل صراط پر آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ نماز پڑھنی چاہیے، میں کافی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، پچھلے جمعے پر بھی غالباً میں نے عرض کیا تھا، لہذا نماز کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، گھر کے اندر نماز کی پابندی کرانی چاہیے۔ میں نے اتنے تک پڑھا ہے کہ جو نماز بغیر عذر کے با جماعت 3 چھوڑ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، فرمایا فاسق فاجر ہے۔ فرمایا بغیر عذر کے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 3 جمعے چھوڑ دے یہ فاسق فاجر ہے، ان کی گواہی کسی موقع پر قبول نہیں ہوگی۔ فلہذا نماز بھی پڑھنی چاہیے، با جماعت پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کا ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ نے امت محمدیہ کو خصوصیت عطا کی ہے کہ پہلے امتوں میں سجدہ تھا، رکوع نہیں تھا، اللہ نے ان کو رکوع بھی عطا کر دیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور پھر اللہ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف، پھر نالائق پیدا ہو گئے۔ خالفہ صحیح جانشین، اچھا آدمی، نیک، اور خلف مانا نہ اہل، نکما، نہ کھٹو، سمجھ آ گیا، نالائق کہہ دیں اس کو۔ اللہ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف، ہم نے جو ہے نا کچھ پہلے نیک چلے آ رہے تھے، پھر اس کے بعد نالائق پیدا ہو گئے۔ کیوں پیدا ہو گئے؟ کہ وہ کتاب کو بیچ کر جو ہے نا دنیا کا پیسہ وصول کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے اللہ مالک ہے معاف کر دے گا۔
اللہ نے فرمایا تم کتاب نہیں پڑھتے، تم اس کا درس نہیں دیتے، لیکن پھر وہ قرآن کو بیچ کر کوئی زنا کرتا تو تھوڑا سا جو ہے نا جرمانہ کر کے چھوڑ دیتے۔ اللہ نے ان کی برائی ذکر کیا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف۔ شادی کارڈ پر بھی ہم ہوتا ہے نا، بڑے آسانی سے کہتے ہیں خلف الرشید، خلف الرشید نہیں پڑھنا چاہیے۔ خلف کہتے ہیں نالائق کو، نااہل کو۔ ہمارا مقصد جو ہے نا اپنے بیٹے کو نااہل نہیں ہوتا کہ ہاں میرا جو صحیح جانشین ہے اس کی شادی ہو رہی ہے، خالف الرشید، خلف الرشید نہیں۔ سمجھ آگے نا؟ پتہ نہیں کتنے کتنے ہم غلطی کرتے ہیں۔ کھلا سوف تعلمون ثم کھلا سوف تعلمون، یہ ہمارا جو ہے نا قرآن ہے۔ لقد من اللہ ہاں علی المؤمن من اللہ، حالانکہ من اللہ نہیں ہے، من اللہ ہے۔ نہیں سمجھے اس کو؟ پتہ نہیں کیا کچھ ہم غلطی کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن بھی صحیح پڑھنا چاہیے، یا کسی قاری حافظ سے صحیح کرانا چاہیے۔ عورتوں سے پڑھے ہوتے ہیں جیسا جی کہتے ہیں، بڑی بڑی غلطی کرتے ہیں، زبر زیر پڑھنے سے معنی مفہوم بدل جاتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر عرض کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کے دین کو، کتاب کو بیچا، تو وہ پھر جو ہے نا ہو گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے پھر ان پہ بھی نوٹس لیا، اور پھر وہ بھی جہان دنیا پہ باقی نہیں رہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ایک اہم مسئلہ ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی شہدنا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے حجت قائم کرنے کے لیے تم سے پہلے بھی ایک وعدہ کیا تھا عالم ارواح کے اندر۔ وادی نعمان ہے جو عرفات کے میدان کے قریب ہے، وہاں پر حضرت آدم کو پیدا کیا۔ پھر اللہ نے اس کی دائیں طرف بھی چھوٹی سرخ چمٹیوں کی صورت میں کچھ چیزیں نکالی اور بائیں طرف بھی نکالی، فرمایا یہ تیری اولاد ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے۔ وہاں پر اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہو؟ تو سب نے کہا تھا بلا و شہیدنا، ان سب نے یہی کہا تھا بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، تاکہ کوئی انسان یہ عذر نہ کرے کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارا خدا ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے نبی بھی بھیجے اور وعدہ بھی لیا۔ اور اگرچہ ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ وعدہ جو اللہ نے لیا مجھے اب بھی یاد ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ ہیں، بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ وعدہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، جو بائیں طرف تھے وہ مجھے اب بھی یاد ہے۔ شیخ اکبر محی الدین بن ابن عربی کہتے ہیں کہ وہ وعدہ مجھے بھی اب یاد ہے۔ ایسے بھی خوش قسمت انسان ہے، اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ غافل ہو گئے، پھر غافل ہو گئے تو پھر بھی اللہ نے حجت کے لیے نبی بھیجے، جس نے مانا کامیاب ہو گیا، جس نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر بھی ہم سے وعدہ لیا، نبی بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، تو ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے اور کامیابی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ناکامی سے، گناہ سے بچنا چاہیے۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ آگے فرمایا کہ اے پیغمبر ایک بزرگ کا تو ذکر کر، ایک آدمی کا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، اس انسان کا ذکر کر جس کو ہم نے بڑے بڑے انعامات دیے تھے، بڑے بڑے انعامات دیے۔ اس سے کون مراد تھا؟ حضرت موسیٰ کے دور کے اندر ایک بزرگ تھا، 250 سال اس نے عبادت کی تھی، نام تھا بلعم بن بعورا، نام تھا اس کا بلعم بن بعورا، عمال کا قوم سے یہ تعلق رکھتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اس کا بھی انجام تو جو ہے نا ذکر کرتا کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو آتیناہ آیاتنا، ہم نے بڑی نشانی اس کو دی تھی، بڑی برکات عطا کی تھی۔ کوئی بیمار ہوتا یہ دم کرتے صحیح ہو جاتا، کوئی مصیبت ہوتی ٹل جاتی، کوئی جو ہے نا اور جو ہے نا رزق کی تنگی ہوتی دعا کرتا وہ جو ہے نا مال و مال ہو جاتا، غنی ہو جاتا، امیر ہو جاتا۔ یہ مستجاب الدعوات تھا، جو بھی دعا کرتا قبول ہوتی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو بڑے انعامات عطا کیے ہوئے تھے۔ اس کی قوم کافر تھی، حضرت موسیٰ حملہ کرنا چاہتے تھے، تو قوم نے سوچا کہ ہماری قوم کا ایک فرد ہے جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے، اس کے پاس جائیں اور حضرت موسیٰ کے خلاف بدعا کرائیں، معاملہ حل ہو جائے گا۔ وہ سونا چاندی جواہرات ہیرے لے کر خوبصورت لڑکے لے کر آئے کہ حضرت آپ کو ہم پیش کرتے ہیں، آپ بدعا کریں ان کے خلاف، اور یہ جو ہے نا ناکام ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائے۔ حضرت
موسیٰ جو ہے نا ہمارے مقابلے میں نہ آ سکے۔ بلعام بن بورا نے کہا کہ یہ وقت کا نبی ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، تم نافرمان ہو، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ واپس کر دیا، دوسری مرتبہ ہے پھر واپس کر دیا، تیسری مرتبہ جب آئے نا انہوں نے بلعام بن بورا کی بیوی کو آمادہ کر لیا کہ آپ یہ موتی جواہرات سونا چاندی بھی لیں، لڑکیاں بھی لیں، یہ بھی عیاشی کرے، آپ کی خدمت کریں گی۔ آپ جو ہے نا بلعام بن بورا کو آمادہ کرے تو بلعام بن بورا حضرت موسیٰ کے خلاف بدعا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جب گدھے پہ سوار ہوئے، ایک چوٹی تھی، پہاڑ تھا، مخصوص جگہ تھی، وہاں جا کر جو دعا کرتے قبول ہوتی، وہ جگہ کی طرف جا رہے تھے تو گدھے نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کہا کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں نہ جاؤ، بدعا کرنے کے لیے نہ جاؤ، ہلاکت کی طرف جا رہے ہو۔ اور وہ بیٹھ گئے، اس نے مارا، وہ نہیں اٹھے، اور پھر پیدل روانہ ہو گئے۔ جو ہی وہاں جا کر حضرت موسیٰ کے خلاف بددعا کرتے، اپنے خلاف الفاظ نکلتے، اور اللہ نے کیا سزا دی؟ اللہ نے جو ہے نا کیا کیا، اس کی زبان کو لمبا کر دی، یہاں ناف تک آ گئی اور کتے کی طرح ہانپنے لگا۔ کتا ہانپتا ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ اس نے جو ہے نا کیا کیا، نکل گیا ہماری اطاعت سے، تو شیطان نے اس کو اچک لیا، شیطان اس کا جو ہے نا کیا ہو گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور یہ خود گمراہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کو بلند بالا کرنا چاہتے تھے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ فِي الْأَرْضِ، خود زمین میں دنسنے لگا، ذلیل اور خوار ہونے لگا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، ہرس کے اندر دنیا کی لالچ میں آ گیا، شہوات کے اندر کہ لڑکیوں کی محبت میں آ گیا، تو اللہ نے فرمایا اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کو بھگاؤ تب بھی ہانپتا ہے، جو آرام سے بیٹھا ہو پھر بھی ہانپتا ہے، تو اس کی زبان بھی لٹے گئی، یہ بھی کتے کی طرح ہانپنے لگا۔ کس کی وجہ سے؟ ہرس اور شہوت کی وجہ سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کتا کیوں ہانپتا ہے، اس کے اندر دو برائیاں ہیں، شہوت پرست بھی ہے اور حریص بھی ہے۔ یہ دونوں برائیاں جب ملتی ہیں تو گرمی پیدا ہوتی ہے، جس وجہ سے کتا ہانپتا ہے۔ تو یہ بھی دونوں چیزوں کے اندر مبتلا ہو گیا تھا بلعام بن بورا، اللہ نے اس کو بھی کتے کی سزا دی۔ کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا، اور فرمایا کہ ہر اس انسان کی یہی مثال ہے جو شہوات کے اندر پڑے گا یا ہرس کے اندر پڑے گا۔ كَذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہر اس انسان کا یہی انجام ہوگا جو میرے احکامات کو جھٹلائے گا۔ اب ہم جو ہے نا کیا کریں، جائزہ لیں کہ اس کے اندر ہم مبتلا ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمیں بچنا چاہیے، ہم اللہ سے دور نہیں ہیں۔ اگر یہود ہفتے کے دن شکار کرنے سے باز لیا، خنزیر اور بانگر بن گئے، بلعام بن بورا ہرس اور شہوات کے اندر پڑا تو کتا بن گیا، کتے جیسی سزا ملی۔ اگر ہم مبتلا ہو گئے تو ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، خدا کے خوف سے ڈرنا چاہیے، سرکشی سے بچنا چاہیے، اور اس سے خوفناک بات آگے سنیں۔ بلعام بن بورا تو مردود ہو گیا، اس نے اپنی قوم کو بلایا کہ میں تو مردود ہو گیا ہوں، لیکن تمہیں ایک گر بتاتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم نے عمل کر لیا تو پھر تم حضرت موسیٰ کی فوج پر غالب آ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا بتاؤ؟ تو بلعام بن بورا نے کہا کہ اپنی نوجوان خوبصورت لڑکیاں جمع کرو اور میک اپ کرا کے ان کے پاس بھیجو، بنا سنوار کر، اگر یہ زنا کے اندر مبتلا ہو گئے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے عمل کیا۔ جب وہ گئی تو ایک فوجی حضرت موسیٰ کا تھا، اس نے لڑکی پکڑی اور کہا حضرت موسیٰ کو میرے لیے حلال کرو۔ انہوں نے کہا حلال نہیں ہے، یہ کافر ہے، تم مسلمان ہو اور تم اس کو ساتھ تمہارا نکاح جوڑ نہیں ہو سکتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر وہ بدبخت چھپ کر جو ہے نا کسی خیمے میں جا کر اس نے زنا کیا۔ صبح کو جب حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا بلعام بن بورا عمالقہ قوم کے ساتھ، تو حضرت موسیٰ کے 70,000 فوجی مارے گئے۔ ذرا غور سے سنیں یار، ذرا عبرت حاصل کریں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے طاعون کی بیماری ہے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ جنگ ہوئی، حضرت موسیٰ کے 70,000 فوجی مارے گئے۔ کس وجہ سے؟ ایک زنا کی وجہ سے۔ ایک فوجی نے زنا کیا، 70,000 فوجی مارے گئے، اور حضرت موسیٰ کو فکر ہوئی کہ میں وقت کا نبی ہوں، یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، شکست کیوں ہوئی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فوجی جو ہے نا اس عورت کے ساتھ رات کیا ہے، زنا کیا ہے، تو حضرت موسیٰ نے پہلے اس کو قتل کیا،
صبح کو جب جہاد کیا تو پھر ان پر غالب آ گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جہاں ایک زنا ہوا پیغمبر موجود ہے 70,000 فوجی مر گئے، اور جہاں ہمارا کیا حال ہے لڑکی لڑکوں کا، تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ پھر کہتے جی گرمی ہے، جی بارش نہیں آتی، رزق کی تنگی ہے، شوگر کا مریض ہوں، ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، دہشت گردی ہے، چوریاں ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، اور گھر کے اندر جو ہے نا سکون نہیں ہے، تو پھر یہی چیزیں تو ہوں گی نا، سمجھ آ گئی ہے نا۔ اس لیے خدا کے خوف سے ڈرتے ہوئے ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ایک ضلع کی وجہ سے پیغمبر کے 70,000 فوجی مارے گئے، اور جہاں تمہارا ہمارا حال ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے، خدا سے ڈرنا چاہیے، ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر اس کا بھی نتیجہ تو بتا اور ذکر کر، تاکہ لوگ جو ہے نا عبرت حاصل کریں۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ بلم بن بہورا۔ اور آگے آخری بات، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ فرمایا اللہ کے ناموں کو لے کر تم جو ہے نا اسی کو پکارا کرو اور اسی کا سہارا لو، کیونکہ وہ جو ہے نا اللہ کے جتنے نام ہیں بڑے خوبصورت ہیں، اور ان کی وجہ سے تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، اور تمہارا کام بن جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 5,000 بھی لکھے ہیں کہ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، لیکن ایک روایت کے اندر، ایک تفسیر کے اندر میں نے پڑھا ہے، لکھا ہے کہ 3,000 اسماء حسنہ ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 3,000 اسماء حسنہ ہیں، اور ان میں سے 1,000 صرف فرشتوں کو دیا ہے اور کسی کو معلوم نہیں۔ 1,000 نام صرف انبیاء کو دیے ہیں اور کسی کو معلوم نہیں۔ 1,000 پھر اپنے پاس، اور حضرت موسیٰ کو 300 دیے ہیں، اور ہمارے قرآن و حدیث کے اندر بھی 99 نام، ایک کم 100 آتے ہیں۔ یہ اللہ کے نام ہیں، 3,000 ہیں، جن میں سے 1,000 فرشتوں کا، ایک جو ہے نا انبیاء کا، اور ایک پھر جو ہے نا اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ کو بھی عطا کیے۔ یہ اسماء حسنہ ہیں، سمجھ آ گئی ہے نا۔ ان اسماء حسنہ کی وجہ سے یہ بھی آتا ہے حدیث کے اندر، جو 99 نام ہے جو یاد کرے گا، حضور نے فرمایا سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے نا۔ اور یہ جتنے ہیں وہ خوبیوں کے مالک ہیں، لیکن اللہ کی مہربانی اتنی ہوئی کہ 3,000 جو اسماء مبارکہ تھے ان میں سے 3 نام اللہ نے امت محمدیہ کو دیے ہیں، لفظ اللہ، لفظ الرحمن، لفظ الرحیم، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں امت محمدیہ کو اللہ نے عطا کر دیے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو ان 3 ناموں کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ 3,000 ناموں کی برکات عطا فرما دیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے نا۔ لیکن ہمیں تو بسم اللہ بھی یاد نہیں ہوتی، کھڑے ہو کر پانی پی لیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ واجزم۔ فرمایا جو کام بغیر اللہ کے نام لیے بسم اللہ پڑھے شروع کیا جائے نامکمل بھی ہوتا ہے، بے برکت بھی ہوتا ہے۔ ہر کار خیر پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ سمجھ آ گئی ہے نا۔ اللہ کی مدد ہوگی تو کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے نا۔ جب ٹھوکر لگتی پھر خدا یاد آتا ہے، پہلے نہیں آتا یاد۔ کوئی سوداگر جا رہا تھا تو مولوی ملا، اس نے کہا کہاں جا رہے؟ اس نے کہا میں گائے خریدنے کے لیے۔ اس نے کہا انشاءاللہ۔ اس نے کہا یار مولویوں کو بڑی عجیب بات ہے، انشاءاللہ پیسے میرے جیب میں ہے، یہ منڈی ہے، ابھی گئے لے کر آ جاؤں گا، ابھی جانور خرید کر آ جاؤں گا۔ چلا گیا۔ جب منڈی جو ہے نا ختم ہوئی تو پھر واپس آنے لگے تو گئے تو نہیں تھی، تو پھر وہ مل کے اس نے کہا کہ یار آپ تو گئے خریدنے کے لیے گئے تھے۔ اس نے کہا انشاءاللہ یہاں سے گیا نا، انشاءاللہ وہاں پر گئے دیکھے، انشاءاللہ سودا کیا، انشاءاللہ جیب میں ہاتھ مارا تو وہ جیب کٹ چکی تھی، انشاءاللہ واپس جا رہا ہوں۔ سمجھ آ گیا نا۔ پھر خدا یاد آیا، پہلے خدا یاد نہیں آیا۔ اس لیے اللہ کے وما تشاءون الا ان شاء اللہ، جو کچھ تم چاہتے ہو نہیں ہوتا، جو کچھ رب کائنات چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہر کار خیر پر، خصوصاً کھاتے پیتے وقت، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا کیا ہے، اللہ کا نام لے کر کھائیں اور پئیں، بیٹھ کر پئیں۔ فیشن بن گیا ہے، نوجوان ایک ہاتھ میں برگر اور ایک ہاتھ میں بوتل جانوروں کی طرح پھر رہا ہے اور کھا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے دائیں بائیں ہاتھ کا، اللہ کا نام یاد نہیں ہے۔
समझ आ गई ना, हम मुसलमान हैं, समझ आ गई ना, हुजूर की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। एक सहाबी थे हजरत हुज़ैफ़ा ग़ालिबन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गवर्नर बनाया गया किसी एक जगह का, तो दस्तरखान लगा, बड़े बड़े लोग थे, तो हजरत हुज़ैफ़ा से जो है ना क्या है, लुकमा गिर गया तो उसने साफ किया फिर खा लिया। तो लोगों ने देखा कि ये क्या कहेंगे, तो वो भी समझ गए कि इनको ये बात नागवार गुजरी, तो उन्होंने कहा कि मैं पैगंबर की सुन्नत को इन बेवकूफ़ों की वजह से छोड़ दूं। हुजूर की सुन्नत है, अगर निवाला गिर जाए और ज्यादा खराब ना हो तो उसको साफ करके खा लिया करो, अल्लाह की नेमत है। लेकिन हमें ये याद नहीं है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अस्माए हुस्ना का, उलमा ने लिखा है कि जो गरीब हो, तंगदस्त हो, उसको चाहिए कि हर नमाज फर्ज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए या रज़्ज़ाक हो या बासित हो 3 मरतबा पढ़े हर नमाज के बाद, अल्लाह ताला उसकी गुर्बत को खत्म कर देंगे। ये अल्लाह के नाम की बरकत है। और फरमाया जो दुश्मनदार हो उसको चाहिए कि हर फर्ज नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के 11 मरतबा या हकीम हो या वदूद हो ये पढ़े 11 मरतबा, अल्लाह ताला उसको दुश्मनी से महफूज रखेंगे। और फरमाया जिसका रिश्ता नहीं हो रहा, हर फर्ज नमाज के बाद 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर वो या रहीम हो या करीम हो और या लतीफ हो पढ़े, अल्लाह ताला उसका रिश्ते का बंदोबस्त कर देंगे। और हदीस के अंदर यह भी आता है कि जिस घर के अंदर फक्र फाका हो वो 2 काम जरूर करे, जब भी घर के अंदर दाखिल हो, कोई हो या ना हो, अस्सलाम वालेकुम सलाम का एहतमाम करे, और दूसरा सूरत इखलास पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद। फरमाया अल्लाह ताला इस घर से फक्र फाका को दूर फरमा दे। इसलिए ये अस्माए हुस्ना है, उनकी बरकत है। लेकिन हम पढ़ते भी नहीं, पढ़ते तो फिर ठीक नहीं है। वो एक वकील थे ना, मुसीबत में पड़े होते, तंग दस्त थे, तो किसी बुजुर्ग के पास गया, उसने कहा कि या मुगनी ये पढ़ा करो, अल्लाह ताला तुम्हें गनी कर देगा। वो पढ़ता रहा, कुछ दिन गुजरे तो उसने कहा हजरत मैंने तो कोई फर्क नहीं महसूस किया। उसने कहा क्या पढ़ते? उसने या मुगन्नी या मुगन्नी या मुगन्नी, मुगनी को क्या कर दिया? मुगन्नी कर दिया। ये है हमारा हाल। इसलिए जो है ना हमें चाहिए कि हम अल्लाह की जात से ताल्लुक जोड़ें। समझ आ गई ना? हदीस के अंदर जब भी दुआ मांगा करो, फरमाया पहले अल्लाह की तारीफ करो और आखिर में हुजूर पर दरूद पढ़ो। फरमाया ये दुआ अल्लाह की बारगाह में जरूर कबूल होगी। आज हमें याद नहीं होती, दुआ मांग रहे हैं, उंगलियों को कटखारे निकाल रहे हैं, छत की तरफ देख रहे हैं। ये हमारा जो है ना क्या है, खुदा से मांगना है। जो मांगने का तरीका है उस तरह मांग, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु, चाहे रहमान हो रहीम हो, जितने भी नाम है इनका वास्ता देकर दुआ मांगा करो। फरमाया तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी, हाजत पूरी होगी। तो हमें अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना चाहिए या नहीं? अल्लाह के अहकामात मानने चाहिए या नहीं? हाँ, अगर यहूद ने नाफरमानी की, वो खंजीर और बादर बन गए, बलम बिन बऊरा ने हिर्स के अंदर, शावत के अंदर बना कुत्ता बन गया, और हम इसके अंदर मुसलमान पड़े रहेंगे, तो फिर हम पर अल्लाह की गिरफ्त नहीं आएगी। ये तो हुजूर की बरकत है कि हमारी शक्लें नहीं बिगड़ती, वरना कौन सा गुनाह है जो हमने नहीं किया। फलिहाजा हर एक का मामला खुदा के साथ है। खुदा न खास्ता कोई किसी गुनाह के अंदर मुब्तला है तो उसको सीध के दिल से तौबा करनी चाहिए और बकिया जिंदगी हुजूर की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है या नहीं? हाथ खड़ा कर दे, अल्लाह ताला फरमा बरदारी अता कर देगा। अल्लाह ताला ताक़त अता फरमा दे। या अल्लाह हमने हाथ खड़े कर दिए हैं, तू ही तौफीक अता फरमा और बकिया जिंदगी शरीयत और अपने अहकामात और हुजूर की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा। मैं इसी पर इत्तिफाक करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।